أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم غلبت الروم. سورت کا نام ہے سورۃ الروم. میں ہر سورت کے شروع میں 4 باتیں عرض کرتا ہوں. سورت کا ربط، پچھلی سورت کے ساتھ تعلق، نمبر 2 سورت کا دعویٰ، نمبر 3 سورت کا خلاصہ، اور نمبر 4 سورت کے امتیازات. وہ سورت الروم کا جو ربط ہے پچھلی سورت کے ساتھ، ایک ربط ہے اسمی نام کا ربط، دوسرا ربط ہے معنوی مضامین کا ربط. سورت کا اسمی ربط یہ ہے کہ سورت العنکبوت کے ساتھ فرمایا عنکبوت کی مثال سے جو مسئلہ توحید ثابت ہو رہا ہے، عنکبوت کی مثال سے جو مسئلہ توحید ثابت ہو رہا ہے، تم اسی مسئلہ توحید پر پکے رہے تو اللہ اہل روم کی طرح تمہیں فتح عطا فرمائے گا. اہل روم کی طرح اللہ تمہیں غلبہ اور فتح عطا فرمائے گا. یہ سورت کا اسمی ربط ہے. سورت کا معنوی ربط، مضامین کا ربط میں نے لکھا. سورت العنکبوت کے شروع میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ابتلاء المؤمنین کہ آزمائشیں آئیں گی، مصائب اور تکالیف آئیں گے، اور آزمائشیں آئیں تو صبر و استقلال سے کام لینا ہوگا. اللہ رومیوں کی طرح فتح عطا فرمائے گا. اب جس مسئلے کی وجہ سے فتح ملنی ہے، اللہ کریم نے اس مسئلے کو بھی ذکر کیا، اور اللہ کریم نے 3 دفعہ اس وعدے کو بھی دہرایا ہے کہ تم مسئلے توحید پر پکے رہے تو اللہ کریم تمہیں فتح دے گا رومیوں کی طرح. 3 دفعہ تذکرہ آئے گا اس وعدہ نصرت کا، وہ ساتھ ساتھ عرض کریں گے. سورت کا دعویٰ لکھ لیں. بشارت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والموحدین. بشارت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والموحدین. سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین پر مومنین کو فتح توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے حاصل ہوگی. لہذا فسبحان اللہ، تم اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو، غیبانہ حاجات میں برکات دہندہ اسی کو سمجھ کر صرف اسی ہی کی پکار کرو. اور اس مضمون کا پھر ذکر آئے گا 2 انداز میں. للدین حنیفہ فاقم وجہک للدین القیم. یہ ساتھ ساتھ آئیں گے لدفع العذاب. یہ پہلی دفعہ مضمون کروں گا، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو. یہ بات وہاں عرض کریں گے جب یہ سبق میں آئے گی. مسئلہ توحید کے لیے ایک مثال آئے گی، وہ بھی ساتھ ساتھ عرض کریں گے انشاءاللہ. اور عقلی دلائل آئیں گے، وہ بھی ساتھ ساتھ نمبر لکھتے آئیں گے. امتیازات تو میں نے لکھے ہیں 10 جو مضامین اس صورت میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں. میں 5 آپ کو سنا دیتا ہوں. غلبت الروم، یہ لفظ روم کا ذکر اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. اور وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس روز رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اسی روز بدر کے میدان میں صحابہ کو مشرکین مکہ پر فتح نصیب ہوئی. اس تذکرہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ یہ انداز اس صورت میں ہے، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. تم اپنے لیے شریک پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے شریک بناتے ہو. اس کی ایک مثال آ رہی ہے بڑی عجیب، وہ عرض کریں گے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ انداز بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. انسان کی 3 حالتوں کا ذکر آ رہا ہے. بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے،
یہ بھی اس صورت میں بڑے عجیب انداز میں بیان کیا گیا. اور بھی میں نے امتیازات لکھے ہیں. مجھے صورت کا دعویٰ سنائیں، میں آپ کو قصہ سناؤں. اب ساتھی میری طرف دیکھیں، مہربانی فرمائیں، نیچے نہیں دیکھنا. نیچے نہ دیکھو، بات نہیں سمجھ آئے گی. پس منظر آپ سمجھیں گے تو صورت سمجھ آئے گی. ایسے کیسے آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، مہربانی کرنا، صورت نہیں سمجھ آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم اور فارس کہتے ہیں ایران کو، یہ دو بڑی عظیم سلطنتیں تھیں اور ان کی آپس میں بڑی سخت اور شدید مخالفت تھی. لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، کبھی رومی غالب آ جاتے، کبھی فارسی غالب آ جاتے. رومی جو تھے یہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، آسمانی کتاب انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے تھے. اور اس کے مقابلے میں جو ایرانی تھے، فارسی، یہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، مجوسی. مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ رومیوں کے ساتھ تھیں. آخر یہ مولوی تھے، آسمانی کتاب والے. اور جو مشرکین مکہ تھے ان کی ہمدردیاں فارسیوں کے ساتھ تھیں، ایرانیوں کے ساتھ تھیں، آگ پرستوں کے ساتھ. اللہ کی حکمت کہ 7 نبوی کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 7 سال ہو چکے تھے. مکہ میں رومیوں اور فارسیوں کی آپس میں جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر رومیوں کو اتنی مار پڑی کہ صدیوں تک رومیوں کے سنبھلنے کا امکان ہی نہ رہا. جیسے آج کل آپ حالات دیکھیں، شام و برما میں کیا ہو رہا ہے. بظاہر تو اسباب نہیں ہے کہ وہ امریکہ کا یا غیر مسلموں کا مقابلہ کر سکے. اللہ کریم نے یہ صورت نازل کی، یہ ابتدائی آیات ہیں. فرمایا آپ تو رومی مغلوب، آپ تو مسلمانوں کو بڑھو، کیونکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں. اور مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے، تالیاں بجائیں، او فارسی کامیاب ہو گئے، جیت گئے، فتح ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. اللہ نے صورت نازل کر کے تسلی دی، مسلمانوں پریشان نہ ہو، فی الحال رومی مغلوب ہو گئے ہیں، فارسی غالب آ گئے ہیں، لیکن چند سالوں کے اندر اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے. اور جس روز رومی غالب آئیں گے وہ دن مومنوں کے لیے بڑی خوشی کا ہوگا. یہ وہی دن ہے، آگے میں عرض کروں گا جیسے چل کر، کہ جس روز اللہ کریم نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ پر فتح عطا کی. اچھا، لفظ آئے ہیں اس وعدہ کے دوران فی بضع سنین، وہ اگلے صفحے پر آ رہا ہے، میری طرف دیکھیں میں سمجھا دوں. جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیات کے نازل ہونے کے بعد مکہ میں ایک مشرک سردار تھا، ابی بن خلف، اس کے ساتھ شرط لگا لی کہ 3 سالوں کے اندر اندر رومی غالب آ جائیں گے. 10 اونٹ شرط لگ گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں دوں گا، اور نہ آئے تو تو نے دینے ہیں 3 سال کا عرصہ. ٹھیک ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بتایا میں تو شرط لگایا ہوں. آپ نے فرمایا بضع ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے. 3 سے لے کر 9 تک. تو آپ دوبارہ اس کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ وقت بھی بڑھا دو اور اونٹ بھی بڑھا دو. صدیق اکبر نے وقت بڑھانا ہے، وہ بڑھانے ہیں. ہاں کتنا؟ بھائی 9 سال. اس نے کہا یہ میں پوری طرح سے جملہ کہہ رہا ہوں، یوں نہیں کہ اس نے کہا تھا 9 سال کیا 9 صدیوں تک رومیوں کے دوبارہ فاتح ہونے کا امکان نہیں تھا. یہ میرا جملہ خیال کر رہے ہیں تو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو 100 شرط لگ گئی. اس وقت جب یہ شرط حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لگائی تو شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا. اللہ کی شان. تو 7 نبوی کے اندر یہ آپس میں شرط لگ گئی. واقعہ پیش آیا، فارسیوں کو کامیابی ملی، رومی مغلوب ہوئے. اور اس کے
بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچے تو دوسرا سال تھا بدر کے میدان میں جب صحابہ کرام کا مقابلہ ہوا مشرکین مکہ سے. اسی دن رومیوں کو اللہ کریم نے دوبارہ ان فارسیوں پر فتح عطا فرمائی. 7 سال کی مدت کے اندر اندر رومی دوبارہ غالب آ گئے اور یہ وہی دن تھا جب صحابہ غالب آئے. اب ابئی مر چکا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹوں سے رابطہ کیا. بھئی تمہارا والد تو ہار گیا شرط. تو انہوں نے 100 اونٹ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال ہے سود. اگرچہ اس وقت جب یہ اونٹ وصول کیے گئے، غور سے سننا، اس وقت قمار جوا حرام نہیں ہوا تھا. یہ بھی جوا ہے نا، ایک شرط لگانا، حرام نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو، یہ جو 100 اونٹ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے پسند نہ کیا. فرمایا یہ صدقہ کر دو. حضرت صدیق اکبر نے صدقہ کر دیے. دیکھو تذکرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کا معنی جن کو الگ کرتا ہے، الف لام میم. اور یہ محکمات ہیں یا متشابہات؟ متشابہات. دائیں طرف والی آواز کمزور ہے. متشابہات ہیں یا محکمات ہیں؟ متشابہات. اور اس کی 2 قسمیں ہیں. یہ کون سی قسم ہے، پہلی یا دوسری؟ دوسری قسم ہے. نہ معنی کا پتہ نہ مراد کا پتہ. یہ باتیں ہو گئیں. آپ کے پاس نمبر 2 حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا، وہ پڑھ لیں. یعنی روم جو اہل کتاب ہیں وہ غالب ہوں گے مشرکین پر جو کہ فارس ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلبت الروم. اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ لیں. بشارت یعنی آزمائشیں جب پوری ہو جائیں گی آخر میں اللہ تعالیٰ فتح دے گا. آپ کے پاس نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے ازروات و بسرا. پڑھیں. ازروات و بسرا. یہ دونوں شہر ہیں شام میں، روم کے ملک میں. وہاں پر یہ جنگ ہوئی. غلبت الروم. مغلوب ہو گئے رومی. رومی مغلوب ہو گئے، فارسی غالب آ گئے. فی ادنی الارض. قریب کی زمین میں. رومی مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں. قریب کیوں کہا؟ نیچے لفظ لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھو. بنسبت فارس کے نیچے. اب اس کے نیچے جملہ لکھو، حاشیے پر جگہ ہے تاکہ جملہ پورا ہو جائے. بنسبت فارس کے نیچے لکھو روم مکہ کے زیادہ قریب ہے. اب جملہ کیا بنا؟ بنسبت فارس کے روم مکہ مکرمہ کے زیادہ قریب ہے، اس لیے فی ادنی الارض کہا گیا. غلبت الروم فی ادنی الارض. مغلوب ہو گئے رومی فی ادنی الارض. قریب کی سرزمین میں. ازروات اور بسرا کے مقام پر جنگ ہوئی. رومی مغلوب ہو گئے، فارسی غالب آ گئے. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ. صرفی و خیال کرنا، غلب مصدر ہے اور مفعول والا معنی کریں گے. زور سے سننا، اگر غور نہ کیا تو معنی گڑبڑ ہو جائے گا. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ. اور وہ رومی. ورنہ یوں کرو نا، الروم پر 2 لکھو اور وَهُمْ پر 2 لکھو. اب 2 کو 2 سے ملاؤں گا. الف لام میم. غلبت الروم. مغلوب ہو گئے رومی فی ادنی الارض. قریب کی سرزمین میں. وہم. اور وہ رومی. کیا معنی کیا ہم کا؟ اور وہ رومی. من بعد غلبہم. اپنے مغلوب ہونے کے بعد. کیا معنی کیا؟ مغلوب ہونے کے بعد. اور وہ رومی اپنے مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون. ان قریب غالب ہوں گے. یہ صداقت نبی ہے. اوپر لکھ لو سیغلبون پر صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب صداقت کی دلیل ہے ان قریب رومی پھر غالب ہوں گے مغلوب ہونے کے بعد. اور کتنے سالوں کے اندر؟ فی بضع سنین. چند سالوں میں. بضع پر لکھ لو 3 سے 9.
3 سے 9 تک ویزا کس کو کہتے ہیں؟ 3 سے 9 تک فی بضع سنین چند سالوں میں. ویزا کتنے سال ہو گئے مولانا؟ صدیق اکبر نے شرط پہ کتنے سالوں کی لگائی؟ کتنے تھے؟ 10. آپ سال 9 کرو 9 کرو. فی بضع سنین چند سالوں کے اندر ان قریب غالب ہوں گے. للہ الامر اللہ ہی کے قبضے معاملہ. کیا معنی کیا؟ اللہ ہی کے قبضے میں ہے معاملہ. اوپر لفظ لکھا ہوئے غالبیت و مغلوبیت کا. کسی کو غالب کرے کسی کو مغلوب کرے. اللہ ہی کے قبضے میں ہے معاملہ. لا لشرکائہم ولا لانفسہم. ان کے اپنے قبضے میں بھی نہیں ہے, شریکوں کے قبضے میں بھی نہیں ہے, اللہ کے قبضے میں ہے. من قبل للہ الامر من قبل اللہ ہی کے قبضے میں ہے معاملہ غالبیت و مغلوبیت کا. من قبل مغلوبیت سے پہلے, ومن بعد مغلوبیت کے بعد. مغلوب ہو گئے رومی لیکن معاملہ سارا اللہ کے قبضے میں ہے. مغلوب ہونے کے بعد اللہ غالب بھی بنا سکتا ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس روز خوش ہوں گے ایماندار. اس روز خوش ہوں گے ایماندار. جب رومی غالب آئیں گے مومن خوش ہوں گے. ایک تو خوشی ہوگی رومیوں کے غالب ہونے کی اور دوسری خوشی ہوگی اپنے غالب ہونے کی مشرکین مکہ پر بدر کے میدان میں. بِنَصْرِ اللَّهِ سبحان اللہ. مانا 2 پیشین گوئیاں ہو گئی. جملہ لکھو سامنے حاشیے پر جملہ لکھو 2 پیشین گوئیاں. نمبر 1 روم کی فتح. نمبر 2 مسلمانوں کی مشرکین پر فتح. حالانکہ مسلمان دبے ہوئے تھے. منا پچھلے صفحے پر آؤ نا جہاں سورت شروع ہو رہی ہے تو چھوٹا سا ایک جملہ لکھ لو. 7 نبوی میں سورت اتری. نبوت کا 7واں سال تھا. تو جب نبوت کا 7واں سال تھا اس وقت تو مسلمان دبے ہوئے تھے. اللہ نے فرمایا مومن خوش ہوں گے. 7 سال کی مدت میں بدر کے موقع پر یہ فتح مل گئی. رومیوں کو مل گئی, مسلمانوں کو بھی مل گئی. تو اب یہ جو میں نے جملہ لکھوایا ہے ہمارے احباب کو سمجھ آیا, بلند والوں کو. مسلمانوں کا مشرکین پر فتح پانا, غلبہ پانا, حالانکہ مسلمان دبے ہوئے تھے. کیسے دبے ہوئے تھے؟ مکہ میں دبے ہوئے تھے. ابھی نبوت کا 7واں سال تھا لیکن اللہ نے پہلے سے پیشین گوئی کر دی. بِنَصْرِ اللَّهِ اللہ کی مدد کے ساتھ. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے کہ نصرت فعلاً یعنی بدر میں تو عملی طور پر اللہ نے مدد کی. عملاً پریکٹیکل 70 کافر مشرکوں کے مارے گئے, 70 پکڑے گئے. اور غلبہ قولاً غلبہ روم. جب رومی غالب آئے تو مسلمانوں کو زبانی طور پر بھی فتح مل گئی. مکہ والوں بتاؤ نا, رومی غالب آ گئے کہ نہیں؟ ہم بھی آ گئے. ہم عملاً غالب آ گئے ہیں اور ہمیں رومیوں کے غالب ہونے کی خوشی بھی ہوئی ہے کہ وہ مجوسیوں پر غالب آ گئے. ینصر من یشاء مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہ اللہ کریم زبردست ہے. مولانا جملہ عزیز پر کفار کو قولاً و فعلاً مغلوب کر دے گا, عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی مسلمانوں کو خوشی نصیب ہے. وعد اللہ صرفی اور ناویوں کی عبارت تھی. وعدہم اللہ وعدن, عربی والے عربی میں لکھے وعدہم اللہ وعدن, عبارت یوں تھی وعدہم اللہ وعدن. وعدہ کیا ان سے اللہ کریم نے وعدہ کرنا ہے. وعدہ کیا اللہ کریم نے ان سے وعدہ کرنا. لا یخلف اللہ وعدہ, نہیں خلاف کیا کرتا اللہ کریم اپنے وعدے کا. وعدہ اس پر لکھو لفظ
روم کی فتح نہیں خلاف کرتا اللہ کریم ہم نے وعدے کا، روم کی فتح کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے ضرور پورا کرے گا، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں بلکہ ظاہری اسباب پر نظر کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو کیا پتا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، زجر اللہ نے ڈانٹا، اوپر جملہ لکھا ہوا ہے یعنی ظاہر دنیا میں جس کا غلبہ دیکھیں کہیں اللہ اسی سے خوش ہے۔ واہ بھائی واہ، شاہ صاحب کی پرانی اردو، دنیا میں لوگ جس کا غلبہ دیکھتے ہیں اللہ اس پر بڑا راضی ہے، بھائی مار دو ہو اللہ اس پر بڑا راضی ہے، بادشاہی مل گئی دنیا ہو اللہ اس پر، سیر کو دیکھتے ہیں، حقیقت اور چیز ہے مولانا۔ آؤ، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جانتے ہیں ظاہری ٹیپ ٹاپ دنیا کی زندگی میں سے، یہ جو ظاہراً کی تنوین ہے نحویو یہ تحقیر کے لیے ہے، تنوین تحقیر۔ اب منع کرتا ہوں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جانتے ہیں معمولی سی ظاہر ٹیپ ٹاپ کو دنیا میں سے، معمولی ٹیپ ٹاپ ہے ظاہری، یہ کیا چیز ہے؟ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے غفلت کرنے والے ہیں۔ میں نے وعد اور وعید کا فرق آپ کو صبح لکھوایا ہے۔ وعدہ کس کو کہتے ہیں؟ وعدہ کسی فائدہ مند کام کی اس کے واقع ہونے سے پہلے خبر دینا، اور وعید کسی نقصان دہ کام کے واقع ہونے سے پہلے خبر دینا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم زجر، پھر اللہ کریم نے ڈانٹا، کیا نہیں غور فکر کیا انہوں نے فی انفسہم اپنے دلوں میں، کیا معنی کیا فی انفسہم کا؟ اپنے دلوں میں غور فکر نہیں کیا۔ ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ کریم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا مگر آسمان و زمین بنائے جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بنایا، کیوں؟ الا مگر بالحق، بے اظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے۔ آسمان و زمین بنائے گئے حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے، کھانا بھی نہیں کرتے مولانا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت علی کے لیے بنایا گیا آسمان میں نبی پاک کے لیے نا، کیوں؟ بالحق، بے اظہار الحق، مدارک کا حوالہ حق ظاہر کرنے کے لیے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 صبح دیکھی تھی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، مگر وہی ہم بَأَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقرر تک، جب وقت پورا ہوگا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ مگر بھئی ہم یقیناً بہت سارے لوگوں میں سے بلقاء ربہم کافرون، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولم یسیروا، تخفیف نہیں روا، کیا نہیں چلے پھرے یہ زمین میں، فینظروا پس دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، سورت آسان ہے، جو مشکل مقام وہ حل کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دو۔ بس دیکھیں انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوہ، کیفیت تھے وہ پہلے لوگ بہت مضبوط، منہم ان مشرکین مکہ سے، معنی سمجھو وہ پہلے جو تھے منہم بہت مضبوط تھے، ان بتاتے نہیں، معنی نہیں بتاتے، کن سے زیادہ مضبوط تھے پہلے؟ ان مشرکین مکہ سے۔ کانوا اشد منہم قوہ، پر ہم نے مشرکین مکہ ہی نہیں لکھا، تھے وہ پہلے بہت مضبوط ان مشرکین مکہ سے، قوتاً عذرو طاقت کے، بدنی طاقت نیچے لکھا ہے بدنی، ان کے جسم بڑے مضبوط تھے۔ وَأَصْحَارُ الْأَرْضِ، تو ہم قوت مالی، اور پہلے لوگوں نے اصحار الارض خوب کاشتکاری کی تھی زمین میں، پہلے لوگوں نے خوب کاشتکاری کی تھی زمین میں۔ نمبر 3 مکانی طاقت، وَعَمَرُوهَا، آباد کیا تھا ان پہلے لوگوں نے ہاں زمین کو آباد کیا تھا باعتبار مکانات و سامان کے، بڑے بڑے مکان، بلڈنگیں، کوٹھیاں، قلعے بنائے۔ اکثر مما امروہا، قلم ہاتھ میں، امروہا اکثر مما امروہا، آباد کیا تھا ان پہلے لوگوں نے زمین کو، اکثر بہت زیادہ، مما امروہا اسے جو انہوں نے آباد کیا ہے زمین کو، ان مکہ والوں نے جو زمین کو آباد کیا دشمنوں نے ان سے زیادہ پہلوں نے آباد کیا تھا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول
اور بابا جان نہ ماننے کے ہلاک ہوئے، جب ان کو نہیں چھوڑا جن میں 3 چیزیں تھی. آیت کو دیکھنا، قوتاً پہلوں میں بدن کی قوت بھی زیادہ، اسرار الارض پہلوں میں مال کی قوت زیادہ، امروہا پہلوں میں مکان کی قوت بھی زیادہ. ان کو نہیں چھوڑا، تم کس بات کی مولی ہو؟ ورنہ مقام حل ہو گیا، آسان ہے. فما کان اللہ لیظلمہم، سبحان اللہ، حالت دنیاوی بس نہیں اللہ کریم کے ظلم کرے ان پر. نیچے لکھا ہے سورتن، سمجھو سمجھو، میں نے پہلے یہ جملہ لکھوایا تھا، سورتن کے آگے لکھو 2 لفظ ہیں چھوٹے چھوٹے سے 2-3. سورتن کا کیا مطلب ہے؟ کہ نبی نہ بھیجے اور عذاب دے، کہ نبی نہ بھیجے اور عذاب دے، ایسے اللہ نہیں کرتا. فما کان اللہ لیظلمہم، پس نہیں اللہ کریم کے ظلم کرتا ان پر. سورتن کیا معنی ہے سورتن کا؟ کہ نبی نہ بھیجے اور عذاب دے، ایسے اللہ نہیں کرتا. لیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن خود وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. مانا ظلم کیا کرتے تھے کا کیا معنی؟ اوپر جملہ لکھو 2 چھوٹے سے لفظ ہیں، اسباب عذاب جمع کر لیے. لکھو لکھو لکھو، اسباب عذاب جمع کر لیے، خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. میرے طرف دیکھیں، مجھے سوال ہے، سوال جواب بتائیں. اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے، کیا مانا؟ اپنے آپ کو چھریاں مار رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈنڈے مار رہے ہیں، تلواریں مار رہے ہیں، یہ ظلم نہ. کیا مانا ہے اپنے پر ظلم کرنے کا؟ اسباب عذاب جمع کر لیے، شرک کیا، کفر کیا، نافرمانی کی، بغاوت کی. اسباب کے اسباب جمع کرنا اپنی جانوں پر ظلم ہے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا، یہ اسوء اس مؤخر ہے اور عاقبۃ الذین اساءوا امانا. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا، پھر حالت اخروی، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی تھی، جنہوں نے برائی کی تھی ان کا انجام ہوا کیا ہوا؟ سوء، برا، برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا. کیوں؟ سبب رسوائی اول، پہلی شرمندگی کی وجہ، اس وجہ سے انکذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کریم کی آیتوں کو، اس وجہ سے ان کا انجام برا ہوا. اور اس سے بڑھ کر وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، نمبر 2، اس سے بڑھ کر ان آیات کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. آیات پر 2 لکھو انگریزی والا، بے آیات پر 2، بے ہا یستہزئون ہا پر 2. ہا ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ آیات کی طرف. وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اپنے معنی بتانا ہے، اور وہ ان آیات کے ساتھ یستہزئون مذاق کیا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، دلیل عقلی اول برائے ثبوت قیامت. پیچھے قیامت کا ذکر، اللہ کریم پکڑ سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے، پہلوں کو پکڑا تھا، تم کس بات کی مولی ہو، وغیرہ وغیرہ. اب قیامت قائم کر کے اللہ کریم جزا سزا دے گا. اللہ یبدأ الخلق، اللہ کریم نئے سرے سے پیدا کرتے مخلوق. ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا اس کو زندہ کر کے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ حساب و کتاب کے لیے. مولانا نیچے جملہ پڑھو، یعیدوں کے نیچے لکھا ہے، یعنی جب پڑھو سارے اللہ کو پڑھانے کی توفیق دے گا. یعنی جب اللہ تعالیٰ ابتدا ہی سے پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، تخفیف اخروی آخرت کا ڈراوا، جس روز قائم ہوگی قیامت. اب جو ساتھی اصطلاحات میں تھے پہلے دن ان کو اچھی سنائی ہے، تخفیف اخروی آخرت کا ڈراوا اشارہ کرتا جاتا ہوں. اب تو جس روز قائم ہوگی قیامت، یبلس المجرمون، آس توڑ بیٹھیں گے مشرک. المجرمون سے مراد نیچے لکھا ہے المشرکون، آس توڑ بیٹھیں گے مجرم. وہاں سامنے جملہ لکھ لو، یبلس ابلاس سے لکھو، ابلاس ہر قسم کی خیر سے نا امید ہونا. جلدی کرو، ہر قسم کی خیر سے نا امید ہونا. بس یہ ذہن میں رکھنا، یہ جو قرآن میں ہے نا ابلیس اسی ابلاس سے ہے. ابلیس ہر قسم کی خیر سے محروم. اور یاس قرآن میں آئے گا، یاس کہتے ہیں مطلق نا امید ہونا، اور ابلاس سے ہر قسم کی خیر سے نا امید ہونا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ نَفِي شَفَاعَةٍ قَهْرٍ. اس کے نیچے عنوان لکھو جی، لم یکن لہم کے نیچے بالکل بعد از ثبوت قیامت
جلدی جلدی بعد از ثبوت قیامت مجرمین و مؤمنین کا حال، پہلے قیامت کا ثبوت ذکر کیا، اس کے بعد اب دونوں کا حال سنو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور نہیں ہوں گے واسطے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے جو آج کہتے ہیں کہ ہم تمہیں چھڑا کر لے جائیں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور خود یہ مشرک، قانون کے نیچے کیا لکھا ہے؟ خود یہ لکھا ہوا ہے، آگے مشرک لکھو۔ خود یہ مشرک بشرکائہم کافرین، اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ خود یہ مشرک اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ دیکھ کر مجھے ایک سوال کا جواب سارے احباب بتائیں۔ بیٹا یا تو آرام نہ پاؤ یا باہر چلے گئے۔ ایک طرف دیکھیں، ہانا میں جلدی جواب دو، میں مقام کھولوں۔ شرک کرنے والے آج دنیا میں شرک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اچھا، قیامت جب ہوگی تو یہ انکار کر دیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، حالانکہ آج دنیا میں یہ شرک کر رہے ہیں۔ کھولو۔ ثم لم تكن فتنتهم 272 صفحہ۔ ثم لم تكن فتنتهم 272 سورۃ الانعام۔ اچھا پہلی سطر سے معنی کرتا ہوں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز جمع کریں گے ہم ان تمام کو، عابد اور معبود، جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے معبود۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم فرمائیں گے ان کو جنہوں نے شرک کیا تھا، شریک بنائے تھے اللہ کے، ہم ان کو کہیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں تمہارے شریک، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم سفارشی خیال کیا کرتے تھے، آج کہاں ہیں؟ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، پھر نہیں ہوگا گندہ جواب ان مشرکوں کا، الا مگر یہ کہ ان قالوا، مشرک کہیں گے، واللہ ربنا ما كنا مشرکین، سبحان اللہ، واللہ ربنا ما كنا مشرکین، ہمیں قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما كنا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ واہ بھائی واہ، قیامت میں انکار کر دیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے۔ وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور خود یہ مشرک، کیا اللہ عرض کیا نیچے قانون کے، خود یہ مشرک بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، تخفیف اخروی آخرت کا ڈراوا، جس روز قائم ہوگی قیامت، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس روز يَتَفَرَّقُونَ، لوگ قسم کے ہوں گے، لکھا ہوا ہے معنی، لوگ قسم کے ہوں گے، اوپر لکھو مولانا، بعض جنتی بعض جہنمی، جلدی کرو، کچھ جنتی کچھ جہنمی، جو بھی لکھو، بعض لکھو کچھ لکھو، کچھ جنتی کچھ جہنمی لوگ، یا تفرقون، قسم کے ہوں گے، جدا ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ بِشَارَتْ، بیان تفرقہ کیسے جدا ہوں گے، کیسے قسم کے ہوں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے حال اول اور عمل کیے نیک حال دوم، فَهُمْ مَعَال کہتے ہیں انجام کو، ان کا انجام کیا ہوگا، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس وہ بیچ باغ کے یحبرون انعام دیے جائیں گے، یحبرون انعام دیے جائیں گے۔ یہ یحبرون مولانا بلوچستان حبور سے ہے، حبور کہتے ہیں سرور اور خوشی کو، سرور اور خوشی کو کہتے ہیں، اور حبور عام ہے، ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کا سرور۔ وَأَمَّا الَّذِينَ تَخْفِيفُ آخرت میں ڈراوا، پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، نمبر 3، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، مآل کہتے ہیں انجام کو، فَأُولَٰئِکَ انجام، یہ لوگ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، عذاب میں حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، سبحان اللہ، ابتدا سے اس کا تعلق ہے۔ حاشیہ دیکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کفار پر فتح دے گا، پڑھو
سارے نہیں پڑھ رہے، زبان کے تالے کھولو مولانا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بخار پر فتح دے گا، بس صفات کارسازی بھی اس کے لیے ثابت ہوں گے، اور تمام شریکوں سے پاکی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرو۔ سبب دلائل کے جو بعد میں آ رہے ہیں، آسان جملہ آپ کو لکھواؤں، آسان، سبحان اللہ کے سامنے حاشیے پر لکھو، فتح دینے والا اللہ تو سبحان اللہ، اللہ تو سبحان اللہ، اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو، اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو۔ کوئی پیر فقیر نبی ولی چھوٹا بڑا اللہ کا شریک نہیں ہے، نہ برکت دینے میں نہ اس کی صفات کارسازی میں۔ فسبحان اللہ متعلق ابتداء سورج۔ اچھا ایک حاشیہ صبح لکھوایا تھا آپ کو، پہلی سطر، لم یکن لہم من شرکائہم شفعاء، کوئی سفارش نہیں ہوگا۔ شرک کی 3 بنیادیں لکھوائیں، نمبر 1 کر دینا، نمبر 2 کروا دینا، نمبر 3 سن کر پہنچا دینا۔ مشرک 3 قسم کا ہوتا ہے، شاہزور مشرک جو کہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں، اس میں کھری کر دیتے ہیں، بادشاہوں بیٹے دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، روزیاں بڑھاتے ہیں، شاہزور مشرک۔ دوسرا ہوتا ہے کمزور مشرک، کر نہیں دیتے، اللہ سے کام کروا دیتے ہیں۔ تیسرے آ گئے چور مشرک، کرتے نہیں بھائی، نہیں کروا سکتے، خالی سن کر پہنچا دیتے ہیں ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ آؤ تو مشرک کتنے قسم ہو گئے؟ 3 قسم۔ مولانا سید کتنے مشرک؟ شاہزور مشرک، کمزور مشرک، چور مشرک۔ آگے آؤ جی، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، جب غلبہ دینے والا اللہ، فتح دینے والا اللہ، تو سبحو سبحان اللہ، یہ مفعول مطلق ہے، فعل محذوف کا نحوی ہو، سبحو سبحان اللہ۔ سبحو کیوں نہیں لکھا؟ سبحو سبحان اللہ، فعل محذوف ہے، سبحو سبحان اللہ۔ شریکوں سے پاک سمجھو، شریکوں سے پاک سمجھنا اللہ کو۔ ہینا تمسون، خصوصاً جب تم شام کرتے ہو، ہینا تمسون شام کرتے ہو، یہ مغرب اور عشاء کی نماز کا اشارہ۔ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو جب تم صبح کرتے ہو فجر کی نماز۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا وَجَهُ، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو وَلَهُ الْحَمْدُ، پھر صفات کارسازی بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَعَشِيًّا، اور پچھلے وقت یعنی عصر کے وقت، تم زور کرتے ہو، 5 مارکس قرآن سمجھو، لکھو چھوٹا، جلدی کرو۔ بقول ابن عباس، بقول ابن عباس، یہاں 5 نمازوں کا اکٹھا ذکر ہے۔ پانچ نمازوں کا اکٹھا ذکر۔ میں نے صبح جملہ لکھوایا تھا، 5 نمازیں مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، نئی زندگی مل گئی۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں رات کو سوتے ہیں، اٹھنا ہی نصیب نہیں ہوتا، نیند کے اندر مر گئے، تو صبح کی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نئی زندگی مل گئی، پڑھے ہیں، عیش کے اسباب حاصل ہوئے، کھانا پینا، مال پیسہ دولت دنیا ہے، اور اثر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ظہر کے بعد اگر کوئی غفلت ہوئی تو اثر کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے گی، وہ نقصان پورا ہو جائے گا۔ مغرب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لِإِتْمَامِ نِعَمِ النَّهَارِ، دن کی نعمتیں پوری ہونے پر۔ دن کو ہم نے بہت نعمتیں اللہ کھائی ہیں، استعمال کی ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں۔ اور عشاء کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لِتَحْسِينِ الْخَاتِمَةِ، خاتمہ ہمارا اچھا ہو گیا، شکر ہے دن اچھا گزر گیا۔ آؤ جی، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، دلیل حشر دوم، پچھلے صفحے پر دیکھو، آخری 3 سطریں۔ اللہ یبدأ الخلق، دلیل پر
برہانۂ ثبوت قیامت. اب دوسری دلیل نکالتے اللہ کریم زندہ کو مردہ سے اور نکالتے مردہ کو زندہ سے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ آباد کرتے ہیں زمین کو بعد موت اس کے ویران ہونے کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. یہ جملہ معترضہ ہے. جو اللہ زندہ کو مردہ سے مردہ کو زندہ سے نکال سکتا ہے تمہیں بھی دن قیامت کے زندہ کر کے قبروں سے نکال سکتا ہے. اچھا یہ جو یخرج الحی ہے نا بڑے ساتھی کتابوں والے الحی اس پر لکھ لو استعارہ برائے مومن اور المیت پر لکھو استعارہ برائے کافر. مومن زندہ ہے کافر مردہ ہے. سورۃ الانعام میں اس پر گفتگو کریں گے کہ زندگی کتنے قسموں میں آئی ہے قرآن کے اندر. سبحان اللہ پر میں نے حاشیہ لکھوایا تھا جو گوجرانوالہ میں سنانا ہے بلند میں اٹک میں صبح حاشیہ لکھوایا تھا سبحان اللہ پر. ویسا میں نہیں سنانا وہاں شرک نہیں ہے. ہاں بھائی واہ توبہ توبہ اٹک والوں کا شرک توبہ 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 توبہ. ورنہ کیا جملہ لکھوایا تھا سبحان اللہ پر جس قسم کا شرک ہو تو توحید اسی قسم کی بیان کرنی چاہیے. حاشیے کو دیکھو آپ نے مجھے سنانا ہے آپ الفاظ کہیں گے مجھے خوشی ہوگی. اچھا نمبر 1 اگر مشرک غیروں کی تعریف کرے آپ نے سنانا ہے صبر کرو آدھا میں پڑھوں گا آدھا آپ نے پڑھنا ہے. مشرکوں فقیروں کی تعریف کرے او بادشاہ ہمارا پیر بڑی کرنی والی سرکار ہے بادشاہ کھوٹی قسمت کھری کر دیتا ہے. مشرک اگر غیروں کی تعریف کرے تو توحید ہوگی. وہ بولے گا آگے پڑھائے گا انشاءاللہ توحید ہوگی. الحمدللہ تعریف اللہ کی کرو. نمبر 2 مشرک اگر اللہ کی صفات غیروں میں مانے پیروں فقیروں میں مانے مشرک تو توحید ہوگی. اللہ شریکوں سے پاک ہے اللہ کی صفتیں کسی میں نہیں ہیں. اچھا نمبر 3 اگر مشرک غیروں کا رکوع سجدہ کرے عبادت کرے تو پھر توحید کیا ہوگی اللہ عبادت کرو صرف اللہ کی. نمبر 4 اگر مشرک غیبانہ پکار غیروں کی کرے یا پیر مدد یا فقیر مدد پکار کرے تو توحید ہوگی ادعو اللہ کیا ہوگی اللہ ہی کو غیبانہ پکارو. اور نمبر 4 اگر مشرک خیر اور برکت غیروں کی مانے اگر تھوک ڈال دے نا میری دکان میں تو برکت ہو جاتی ہے واہ بھائی واہ پیر قدم رکھ دے تو برکت ڈال دیتا ہے میرے گھر میں. اگر مشرک خیر و برکت غیروں کی مانے تو توحید ہوگی. برکت دینے والا صرف اللہ ہے. اور نمبر 6 اگر مشرک مرضی غیروں کی جیسے پیروں کی مرضی ہاں لوگ کہتے ہیں جہان چل رہا ہے پیروں کی مرضی سے مشرک یہ کہے تو توحید ہوگی انشاءاللہ. جس قسم کا شرک ایسی بیان کرنی چاہیے. سجدہ ہو رہا ہے قبر کا طواف ہو رہا ہے قبر کا لوگ نظر و نیاز مان رہے ہیں دربار کی بھائی بابا قبر والا سب کچھ کرنے والا ہے اور میں کہوں نوکری سے کچھ نہیں ہوتا یہ توحید ہے. اس وقت کیا کہنا ہوگا قبروں سے کچھ نہیں ہوتا اس قبر والے بابے سے کچھ نہیں ہوتا. مولانا جھلمکسی آپ کو سندھی آتی ہے مولانا جھلمکسی کو آتی ہے سندھی. تو ہم ایک دفعہ آ رہے تھے حیدرآباد سندھ میں بیانات کر کے بائی روڈ یہ لڑکانے آنا تھا ہم نے دادو والا راستہ بورڈ لگا ہوا تھا سہمن شریف وہ یہ سہمن شریف ہے گاڑی روکو اندر سے ساتھ ہے دربار چلے گئے. شہباز قلندر صاحب کی قبر پر لوہے کی پیٹیاں پڑی تھی جس میں لوگ پیسے ڈالتے ہیں اس کو 2 تالے لگے ہوئے تھے. سندھ والے سندھی میں دوست ہمارے کہتے ہیں بڑو تالو موٹے موٹے تالے لگے ہوئے تھے بڑو تالو یہ سندھی ہے سندھی میں کہتے ہیں بڑو تالو موٹے موٹے تالے پہ یہ 2 تالے کیوں لگے ہوئے ہیں لوہے والی پیٹی میں. حضرت آپ کو کیا پتا آپ تحقیق ہم کر رہے ہیں پھر رہے ہیں یہ 2 بڑو تالو یہ کیوں لگے ہوئے ہیں. پوڈریوں کا خطرہ ہے لوگ کیسے ڈالتے ہیں پاؤڈر پیتے ہیں ہائے ہائے کیا کہتے ہیں ہیروئن ہاں ہیروئن پیتے رات میں پھر رہے ہوتے ہیں پاؤڈری ان کا خطرہ پیسے نکال لیں گے. تو مسئلہ سمجھ آ نہیں گیا سندھ والوں بلوچستان والوں مسئلہ سمجھ آ گیا. جو اندر جو قبر میں دفن ہے قبر پر پڑی ہوئی بیٹی کے پیسے نہیں بچا سکتا ہماری مشکل کو حل کیسے کرے گا. جس قسم کا شرک ہو رہا ہو تو توحید ارادہ کرتے ہو کہ توحید
اب تھلے کی عبادت ہو رہی ہے، تھلا بنا ہوا ہے، جھنڈا لگا ہوا ہے، لوگ سجدے کر رہے ہیں، چراغ جلا رہے ہیں، تو ہم اس وقت وہاں جا کر کیا کہیں گے؟ ملازموں سے کچھ نہیں ہوتا. کیا کہیں؟ تھلے سے کچھ نہیں ہوتا. لوگ جھنڈے کی پوجا کر رہے ہیں تو اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ نوکری سے کچھ نہیں ہوتا. کیا کہنا ہوگا؟ اللہ کے جھنڈے سے کچھ نہیں ہوتا. آؤ سبق پر. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اب توحید کے دلائل شروع کر دیے، دلائل توحیدیہ. تو پیچھے ذرا دیکھو، ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر دوں. اللہ قیامت کے لیے جو اللہ نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. اب یخرج الحی من المیت، جو اللہ مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکال سکتا ہے، زمین کو ویران ہونے کے بعد آباد کر سکتا ہے، وہ قیامت میں بھی تمہیں دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب کر سکتا ہے. اب آ جاؤ، اب دلائل توحید کے شروع ہو گئے. دلیل توحید اگلی نمبر 1، اللہ کی قدرت کاملہ کے 6 مظاہر آئیں گے سامنے. لکھو قدرت کاملہ کے 6 مظاہر، 6 نمونے لکھ لو. مظاہر نہیں سمجھ آ رہا؟ من آیاتہ ان خلقکم، اللہ کریم کی دلائل توحید میں سے یہ بھی دلیل ہے. خلقکم من تراب، اس نے پیدا کیا مٹی سے. مولا ہم تو گوشت کے بنے ہوئے، ہم تو مٹی کے نہیں ہیں. تو نیچے لکھا ہے مادہ بعید. آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے تھے، وہ دور والا مادہ ہمارا مٹی تھا، آدم علیہ السلام. من آیات خلقکم من تراب، اللہ کے دلائل توحید میں سے، قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیا؟ اللہ نے تم کو پیدا کیا مٹی سے. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، تم ناغا کمانا اچانک تم فوراً تم بشر بن کر، لکھا من دم والحمن، گوشت اور خون میں سے بشر بن کر، انسان بن کر، تنتشرون، چلتے پھرتے ہو زمین میں. مولانا فٹ کرو، ذرا فٹ کرو. مٹی سے تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، مٹی سے بنا کر بشر تمہیں بنا کر زمین میں پھیلانے والا اللہ، تو سبحان اللہ. وہ سبحان اللہ یاد کرنا ہے، شریکوں سے پاک بھی اللہ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. دوسری کلی دلیل اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، لام نفع کے لیے آتا ہے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا. مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری جنسوں میں سے بیویوں کو. تم بھی انسان ہو، بیویاں بھی انسان ہیں. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، توحید کی دلیل ہے. اللہ نے تمہاری بیوی انسان بنائی ہیں. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیان فائدہ. اس لیے تمہاری بیوی انسان بنائی ہیں تاکہ آپس میں جھگڑے کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، لِتَسْكُنُوا کا معنی جھگڑے کرو. وہ سینڈل لے کر تمہیں مارے، تم ڈنڈے برساؤ. یہ معنی ہے لِتَسْكُنُوا کا. منشا بھی معنی ہے. کیوں؟ بیویاں تمہاری جنس میں سے بنائی. اور اگر بیوی ہوتی جن، انسان نہ ہوتی، بھئی اللہ کی نعمت ہے انسان بنایا بیوی کو. اچھا بندہ جب سبق پڑھ کر نہ گھر جاتا، تھکا ہوا کام کر کے زمینوں سے پسینے لاتا، تو وہ آگے بن جاتی بلی. اچھا جن ہے وہ کئی مخلوق بن سکتی ہے. اب بندہ تھکا ہارا دکان سے سارا دن گاہکوں سے لڑ سودے خرید دے، یہ وہ، گھر جاتا تھکا، وہ آگے کتا بنی ہوئی ہے. بندہ خوش ہوتا تھا. میں تمہاری بیویاں انسان بنائی ہیں. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیان فائدہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. مولانا لِتَسْكُنُوا پر قاضی ایاز رحمہ اللہ کا حاشیہ پڑھو. قاضی ایاز رحمہ اللہ نے لکھا، حاشیہ پڑھو، کہ ہر خواہش پوری کرنے سے دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، اندھیرا. ہر خواہش پوری کرنے سے دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، مگر اپنی گھر والی سے خواہش پوری کرنے سے قلب منور ہے، کیونکہ اس میں اطمینان قلب ہے. شادی کی جن نے شادی نہیں کی ان کو کیا پتہ لے تسکن لیا قالیات کے حاشیے کے کیا مطلب دلی سا ہلا رہا ہے، کیوں کیا پتہ. پھر پڑھو حاشیہ، ہر خواہش پوری کرنے سے دل میں
ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، مگر اپنی گھر والی سے خواہش پوری کرنے سے قلب منور ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اطمینان قلب ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کریم نے بنا دی، یعنی رکھ دی تمہارے درمیان کیا چیز رکھ دی ہے میاں بیوی میں؟ مودتاً، پیار اور ہمدردی۔ اللہ، یہ اللہ کی حکمت ہے مولانا، خدا کی، اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، میاں بیوی کے درمیان پیار اور ہمدردی رکھ دی۔ ان فی ذالک الآیات، یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں توحید کی، فائدہ اس کو محرومین مستفیدین، فائدہ اس کو ان کو یتفکرون، جو کیا سمجھا تمہاری جنس میں سے بیویاں انسان بنانے والا اللہ، بیویوں کے ذریعے تمہیں سکون پہنچانے والا اللہ، میاں بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی رکھنے والا اللہ، تو سبحان اللہ۔ پھر شریکوں سے پاک بھی، وَمِنْ آیَاتِهِ مُنَمِّنْ أَنفُسِكُم میں اشارہ کر دیا ہے، تمہاری جنس میں سے بیویاں بنائیں، اشارہ کر دیا جیسی خواہشات اور جذبات تمہارے اندر ہیں مردوں، ویسی خواہشات اور جذبات تمہاری بیویوں کے اندر بھی ہیں، وہ کوئی بے جان مخلوق نہیں ہے، ان کا بھی احساس رکھو، ان کا مقصد تخلیق تمہارے لیے سکون ہے۔ ایک اور جملہ بھی چھوٹا سا لکھوانا ہے، لکھو مودت کا ایک مطلب مودت جمع بھی ہے، لکھو جلدی کرو۔ مودت کا معنی اور رحمت کا معنی اولاد۔ تمہارے اندر محبت کا مادہ پیدا کیا، اللہ فرما رہا ہے تمہارے اندر محبت کا، جس کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہو، پھر اللہ اولاد دیتا ہے، شوق بھی پورا، اولاد بھی مل گئی، لکھو شوق بھی پورا، اولاد بھی مل گئی، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، یہ نہیں لکھنا بھائی، آم کے آم لکھنا شروع کر دو گے خدایا۔ اب حاشیہ کیا لکھوایا؟ مودہ کا معنی جمع بھی ہے اور رحمت کا معنی اولاد بھی، تمہارے اندر محبت کا مادہ پیدا کیا، میاں بیوی تمہارے اندر محبت کا مادہ پیدا کیا، جس کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہو، پھر اللہ اولاد بھی دیتا ہے، شوق بھی پورا، اولاد بھی، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، سبحان اللہ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اب ایک جملہ اور بھی عرض کرنا ہے مولانا، مودتاً اور رحمتاً کا۔ مودت کا تعلق جوانی کے اس حصہ سے ہے، لکھو مودت کا تعلق جوانی کے اس حصہ سے ہے جب دونوں کی خواہش ایک دوسرے کی محبت پر مجبور کرتی ہے۔ نمبر 2، رحمت کا جملہ لکھو، بڑھاپے میں جذبات ختم، لیکن آپس میں ہمدردی تبان ہو جاتی ہے۔ اب آپ جوان کیا سمجھیں گے یہ حاشیہ؟ یہ جو دوسرا میں نے جملہ لکھوایا، جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے نا، میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو گئے، اب جذبات نہیں رہتے، ہمدردی بڑھ جاتی ہے۔ حیران ہو کر میرے منہ کو دیکھتے ہو، آپ کو کیا پتا؟ یہ تو بوڑھوں کو پتا ہے، جذبات حاشیے بھی نہیں سناتے، لیکن ہمدردی بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، اسباب اطمینان 3 ہیں۔ نمبر 1 سکون، کوئی بے چینی ہلا نہ سکے۔ نمبر 2 مودت،
یعنی محبت. نمبر 3 رحمت. ایک دوسرے کی غلطی سے درگزر کرنا. بڑا عجیب حاشیہ ہے. سکون کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بے چینی انسان کو ہلا نہ سکے. اور نمبر 2 محبت اللہ نے رکھی ہے میاں بیوی میں. اور گھر کا نظام چلتا ہی تھا، ایک دوسرے سے نفرت ہوگی کیسے نظام چلے گا. اور رحمت، میاں بیوی ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں. اگر وہ خاوند کی غلطیاں پکڑ کر بیٹھ جائے اور وہ بیوی کی غلطیاں پکڑ کر ضد کرے، نظام کیسے چلے گا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تیسری عقلی دلیل اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کو اور زمین کو. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا. نیچے السنہ کے لفظ ہے لغت میں یا طرز گفتگو میں. زبانیں الگ الگ ہیں مولانا، ہر 8ویں 10ویں میل پر لہجہ تبدیل ہوتا ہے، طرز گفتگو تبدیل ہو رہا ہے. دیکھو زبان کا ٹکڑا ایک ہے سب کا، بولی الگ الگ ہے. یہاں سندھ کے مولانا تشریف فرما ہے، مولانا چاہی بیٹھے ہیں بلوچستان والے، گلگت کے ساتھ ہی ہر بندے کی زبان مختلف ہے. فرمایا ان فی ذلک الآیات للعالمین، یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں علم رکھنے والوں کے لیے. دلیل فٹ کیسے کرو گے؟ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، تمہاری زبانیں مختلف بنانے والا اللہ، تمہارے رنگ مختلف بنانے والا اللہ. تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، شریکوں سے پاک اللہ. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ. سبحان اللہ. چوتھی عقلی دلیل اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا نیند کرنا باللیل رات میں، والنہار اور دن میں، وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ تلاش کرنا تمہارا اللہ کے فضل کو، رزق حلال. رات کو اللہ نے بنایا نیند کرو، یہ بھی اللہ کریم کی نشانی. دن کو ڈھونڈو اللہ کریم کا فضل اور حلال روزی. ان فی ذلک لآیات، یقین اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں. فائدہ اس قوم کو ہوگا یسمعون، جو دلیل کو توجہ سے سنتے ہیں. خلاصہ کیا نکلا؟ سبحان اللہ پر فٹ کرو مولانا. رات کو نیند کے لیے بنانے والا اللہ، دن کو روزی حلال تلاش بنانے والا اللہ. تو سبحان اللہ. پچھلے صفحے پر شریکوں سے پاک اللہ. ومن آیاتہ، پانچویں عقلی دلیل اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق، اللہ دکھاتے تم کو بجلی، خوفاً واسطے ڈرانے کے، کڑک ہوتی ہے بندہ ڈر جاتا ہے، وطمعاً واسطے امید دلانے کے. یہ مفعول لہو ہے، امید بھی ہو جاتی ہے، بارش ہوگی زمین آباد ہو جائے گی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارتے اللہ کریم بلندی سے پانی. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس آباد کر دے اللہ کریم اس کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد. یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں. فائدہ اس قوم کو ہوگا جو عقل تام رکھتے ہوں. سبحان اللہ. آپ نے سننا ہے مجھے. من آیات یریکم البرق، آسمان پر بجلیاں دکھانے والا اللہ، خوف دلانے والا بجلی کے ذریعے اللہ، بنانے والا اللہ، مان بارش کا پانی نازل کرنے والا اللہ، یوئی بارش کے ذریعے ویران زمین کو آباد کرنے والا اللہ. سبحان اللہ. شریکوں سے پاک بھی اللہ. ومن آیاتہ، چھٹی عقلی دلیل اور اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ان تقوم السماء والارض، یہ کہ کھڑا ہے آسمان اور زمین بے امری حضرت علی کے حکم سے. آسمان و زمین کھڑے ہیں نبی کے حکم سے، پیروں کے حکم سے نا. ان تقوم السماء والارض، یہ کہ کھڑے آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے. ثم اذا اتاکم دعوۃ، چکنا معترضہ برائے ثبوت قیامت، قیامت کو ثابت کرنے کے لیے درمیان پھر جس وقت بلائے گا تم کو اللہ کریم بولانا، من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، اس وقت تم نکلو گے قبروں سے زندہ ہو کر. جو اللہ آسمان و زمین کو بغیر سہاروں کے قائم کر سکتا ہے، قیامت میں تمہیں قبروں سے زندہ کر کے بھی نکال سکتا ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ساتویں عقلی دلیل، جنازہ پڑھ لو مولانا، اس کے بعد سارے ساتھی چلو جنازہ پڑھ لیں پھر پڑھیں گے.